بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پاکستانی سائنسدان جن کی سائنسی خدمات کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ فزکس کے میدان میں ان کی تحقیقات اس قدر ثابت ہوئیں کہ 10 دسمبر 1979 کو دنیا کا سب سے اعلیٰ سائنسی انعام نوبل پرائز سے انہیں نوازا گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر عبدالاسلام کی۔ نوبل پرائز سے اس قطار میں ان کو شامل کیا گیا جن میں آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ اور دوسرے سائنسدان شامل ہیں۔ نوبل پرائز کے علاوہ علم کی دنیا سے انہیں درجنوں اعزازات ملے۔ ڈاکٹر عبدالاسلام 29 جنوری 1926 کو پنجاب کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک سرکاری کلرک تھے۔ اپنے بچپن میں آپ نے بجلی کی روشنی تک نہ دیکھی تھی۔ جب آپ کے استاد نے بتایا کہ بجلی لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہوتی ہے تو اسے لے کر کرشمے اس کے سن کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے میٹرک کی تعلیم اپنے علاقے کے گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی اور بہت اعزاز سے آپ نے میٹرک پاس کیا۔ جب میٹرک کا رزلٹ معلوم کر کے سائیکل سے وہ اپنے علاقے تک پہنچے تو لوگوں نے آپ کا انتہائی زبردست استقبال کیا۔ BA اور MA گورنمنٹ کالج سے اعزازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد ایک اسکالرشپ ملنے پر برطانیہ کے شہر کیمبرج چلے گئے، جو اس زمانے میں فزکس کی تحقیق کا اعلیٰ مرکز ہوتا تھا۔ وہاں MPhil کرنے کے بعد PhD میں داخلہ لے لیا اور صرف 5 ماہ کے عرصے میں فزکس کی ایک ایسی پرابلم حل کی جس سے فزکس میں ان کا ایک مقام حاصل ہو گیا۔ عام طور پر فزکس میں PhD کرنے کے لیے 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالاسلام کے صرف 5 مہینوں میں لکھے گئے تھیسس اتنے معیاری پائے گئے کہ کیمبرج یونیورسٹی نے بیسٹ تھیسس آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالاسلام پاکستان واپس آ گئے۔ دوستو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر رہے، آئنسٹائن کی تھیوری پڑھاتے رہے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اسپارکو اور دیگر ٹیکنیکلی اداروں کے قیام میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالاسلام فزکس کی تحقیق کے عالمی ادارے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کے بھی بانی ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی سائنسی خدمات کی وجہ سے ان کو 1959 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ 1979 میں نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ ایک طویل عرصے سے ڈاکٹر عبدالاسلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ کائنات کی تمام بنیادی قوتوں کو یکجا کیا جائے، اور وہی خواب جو آئنسٹائن نے بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن جس کو آئنسٹائن پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، پھر 1967 میں کائنات کی 2 قوتوں کو ایک کرنے میں آپ کامیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک قوت عام بجلی کی قوت ہے اور دوسری کمزور نیوکلیئر قوت کہلاتی ہے، جس کی مدد سے سورج اور ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالاسلام دنیا کی 36 یونیورسٹیوں نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ اس کے علاوہ 22 ملکوں نے انہیں اپنے ملکوں کے اعزازی انعامات سے نوازا۔ 21 نومبر 1996 کو ڈاکٹر عبدالاسلام لندن میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ان کی لاش کو پاکستان لایا گیا۔ آج پوری دنیا ان کی تحقیقات نصاب کا حصہ ہے۔ آج عام طور پر ہم ان کے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ میں ان کا نام سر فہرست ہے، اور افسوس یہ نام اکیلا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔